الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قابل قدر علماء کرام اور معزز سامعین کرام، یہ خاتم النبیین ختم نبوت کانفرنس، جس میں مسلمانوں کا وہ عقیدہ جو اجماعی اور متفقہ عقیدہ ہے، جس کی صراحت قرآن مجید میں اور احادیث رسول میں موجود ہے، اس عقیدہ ختم نبوت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. لیکن میں آپ کو عقیدہ ختم نبوت کے قدیم ہونے کی طرف توجہ دلاتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی عند اللہ مکتوبا خاتم النبیین والآدم لمنجدل فی طینتہ. اللہ رب العالمین نے مجھے اس وقت خاتم النبیین لکھ دیا تھا جب ابھی آدم علیہ السلام اپنی خلقت کے مراحل سے نہیں گزرے تھے، ان کی خلقت نہیں ہوئی تھی. اس وقت اللہ رب العالمین نے آپ کو خاتم النبیین لکھ دیا تھا، اور پھر آدم علیہ السلام کی خلقت کے بعد عالم ارواح میں خود اللہ رب العالمین نے آپ کے خاتم النبیین ہونے کا وعدہ سارے انبیاء سے لیا، انبیاء کی روحوں سے لیا. لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، تم میں سے کسی کی موجودگی میں اگر میرا وہ خاص پیغمبر جس کی نشانی یہ ہے کہ مصدق لما معکم، وہ پیغمبر تشریف لے آئے، لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، تم اس پر ایمان لانا اور تبلیغ دین میں اس کی نصرت کرنا. اور پھر اللہ نے اعلان فرمایا، فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین. اے انبیاء کی روح، تمام انبیاء تم گواہ ہو جاؤ، اور میں بھی اس عقیدے پر گواہ ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کا اعلان فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے خوبصورت محل بنایا، وہ قصر نبوت ہے، اور اس میں ایک حصہ خالی چھوڑ دیا. وہ خالی حصہ قصر نبوت کا اللہ نے مجھے مبعوث فرما کے مکمل کر دیا. قصر نبوت کا محل، اس کی تکمیل
آپ کی آمد سے ہوئی، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 30 دجال کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور سارے جھوٹے ہوں گے۔ اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور مسیلمہ کذاب کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب بن زید مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد سفیر بنا کر بھیجا۔ مسیلمہ کذاب سے گفتگو ہوئی۔ مسیلمہ کذاب کہتا ہے کہ تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ اور نظریہ ہے؟ حبیب بن زید مازنی نے فرمایا وہ اللہ کے آخری اور خاتم النبیین رسول ہیں، ان کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ حبیب بن زید مازنی کہنے لگا تو مجھے کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حبیب بن زید مازنی نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری یہ بات نہیں سن سکتا، میرے کانوں تک کہ تمہاری یہ بات نہیں پہنچتی۔ اس نے جلادوں کو بلایا، ان کے ہاتھوں میں چھریاں ہیں، اور اس آگاہ کیا حبیب بن زید مازنی کو اگر تو مسیلمہ رسول اللہ کہہ دے گا تو تجھے چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ تیرے جسم کے 360 جوڑ الگ الگ کر کے کاٹ دیے جائیں گے۔ مسیلمہ کذاب کے اس اعلان کے بعد بھی حبیب بن زید مازنی فرماتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حبیب بن زید مازنی کے ایک ایک جوڑ کر کے کاٹے گئے، اور ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ مسیلمہ کذاب کی رسالت کا اقرار کرو۔ ان کا جواب یہ تھا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حبیب بن زید مازنی انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں جب تک قوت گویائی باقی رہی اور جسم میں جان رہی تو ان کی زبان سے یہی اعلان ہوتا رہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اولین لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے عقیدے پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک مسلمان، سینکڑوں مسلمان، ہزاروں مسلمان ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت میں اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں۔ بر صغیر میں انگریز نے خود کاشت پودا لگایا جھوٹے نبی کا، جس کا مشن یہ تھا کہ مسلمانوں میں انتشار اور فتنہ کھڑا کیا جائے، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کیا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، مسلمانوں نے اس وقت بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور انگریز، یہودی اس وقت سے لے کر اب تک ان کی پشت پناہی میں موجود ہے۔ اب تک انگریز اور یہودی پشت پناہی کر رہے ہیں مرزائیوں کی، لیکن اس بات کی سنگینی اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جب ہمارے ملک کے اندر مقتدر قوتیں وہ بھی ان کی پشت پناہی کرتی ہوں۔ ہماری معلومات کے مطابق اس وقت بھی ان کی پشت پناہی ہو رہی ہے۔ تو اس کانفرنس کے انعقاد کے موقع پر میں علماء کرام اور مسلمان بھائیوں کو اس طرف توجہ دلاؤں گا، اگر حبیب بن زید مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنی جان کے ٹکڑے کرا سکتے ہیں، جسم کے ٹکڑے کرا سکتے ہیں،
جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، تو آپ بھی مسلمانوں کو قصر نبوت کی حفاظت کے لیے بالکل اس کی حفاظت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ محمدی چوکھٹ کے پہرے داروں، محافظوں، تم بیدار رہنا، تم جاگتے رہنا، اور ہم نے محمدی چوکھٹ کی انشاءاللہ حفاظت کرنی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔